السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میرے پاس استنبول سے بہت ساری خبریں ہیں۔ عید مبارک سب کو۔ عید پر کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا، جو کافی دیر سے کر رہا ہوں۔ کافی ساری خبریں جمع ہیں، جس میں اہم خبر آج کی یہ ہے کہ جو میلان کشتی حادثے میں 100 سے زائد جو لوگ ہلاک ہوئے تھے، اس میں سے انسانی سمگلر جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک انسانی سمگلر کی آج میں سٹوری آپ کو بریک کرنے جا رہا ہوں اور اس کو منظر عام پر لانے لگا ہوں، جس کی وجہ سے 7 افراد کی جان گئی۔ اس کے توسط سے 7 افراد اٹلی پہنچنا چاہ رہے تھے ترکی سے۔ تو آج مین سٹوری ہماری یہ ہے۔ اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی وارداتیں ہوئی ہیں یہاں پر آج کی ڈیٹ میں، جو میں آپ تک گوش گزار اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں۔ ایک تو موبائل، ایک نیا موبائل آئی فون گیا ہے ایک میرے دوست کا، وہ صرف اس لیے چلا گیا، ٹیکٹفلی انہوں نے لیا ہے، سنیچ نہیں کیا۔ وہ اس طرح کے گاڑی کے پاس رکی، اسے کہا کہ جی آپ ادھر ایک بچی ہم تلاش کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں اپنا نمبر دے دیں یا ہمارا نمبر لے لیں، اور اگر آپ کو یہ بچی نظر آئے، تصویر دکھائی گئی موبائل پر، تو ہمیں اس نمبر پر اطلاع دیں، ہماری بچی گم ہوئی ہوئی۔ تو اس شخص نے اپنا موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا، گاڑی والے کے، کہ اپنا نمبر اس پہ لکھ دیں اور میں اسے سیو کر لیتا ہوں۔ وہ نمبر لکھتے لکھتے انہوں نے گاڑی بھگائی اور وہ موبائل لے گئے۔ ایک تو یہ واردات ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اپنا موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، اس کا موبائل لے کے اپنا نمبر دیں اگر نمبر لینا دینا ہے کسی اجنبی سے۔ نمبر 2 واردات میٹرو بس میں ہوئی یہاں پر، جس میں ایک پاکستانی خاتون کا 4500 لیرہ نکل گیا اس کے پرس میں سے، اور جب وہ ایوب سلطان پہنچی تو اسے وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کا پرس خالی ہے۔ وہ بھی پولیس رپورٹ کے لیے اس نے مدد کے لیے فون کیا، جس پہ ترکش ترجمان جو ہے ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ پولیس رپورٹ کر سکے۔ دونوں وارداتیں ہوئی ہیں لیکن دونوں ٹریس آؤٹ ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے۔ یہ جو گاڑی پر آئے ہیں وہ گاڑی ٹریس آؤٹ ہو جائے گی، کہاں سے آئی اور کہاں تک گئی۔ وہ یہاں پر CCTV فوٹیج جو مانیٹرنگ ہے وہ بڑی ٹائٹ ہے، تو وہ بھی پروسیس میں۔ اور وہ جو میٹرو بس میں واردات ہوئی ہے وہاں بھی CCTV فوٹیج بڑی پروفیشنٹ ہے اور پولیس اسے بھی لوکیٹ کر لے گی۔ لیکن آپ احتیاط کریں اپنے سامان کا، پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنا خیال کریں، اپنے پرس کا خیال کریں، اور اسی طرح اگر کوئی آپ کے سے نمبر ایکسچینج کرنا چاہے تو اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اس کے موبائل لے کے اس پر نمبر اپنا فیڈ کر دیں۔ تو دوسری اہم سٹوری جو آج کی ہے وہ ہے صدارتی انتخابات کا لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال، اور بڑی سنگین صورتحال ہو گئی ہے۔ ابھی یہ بڑا سخت مقابلہ ہے کمال کلچدار اولو میں اور رجب طیب اردوان میں۔ کل کا جو تازہ سروے ہے، عید پر جو تازہ سروے ہوا ہے، اس کے نتائج میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کی سوچ اور آپ کے فہمز میں بھی نہیں ہوں گے کہ اتنا فرق پڑ چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی مین سٹوری پر۔ مین سٹوری یہ ہے کہ میلان کشتی حادثے میں جو 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، جان سے گئے تھے، جس میں ایک پاکستانی خاتون ہاکی کی کھلاڑی بھی تھیں، اور انفارچونیٹلی وہ بھی اس حادثے میں جاں بحق ہوئی۔ اس میں ایک جو انسانی سمگلر ہے، جس کی یعنی بوسنا میں گروسر شاپ تھی، اس کا نام رانا ندیم ہے۔ اس نے 7 افراد کو اس گیم میں، یعنی یہ گیم کہتے ہیں، اس گیم میں ٹوٹل افراد میں 7 افراد اس کے ذریعے اللیگل مائیگرنٹ کے طور پر اٹلی پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ فی فرد جو ہے وہ یہاں پر جو ریٹ چل رہا ہے وہ 8 سے 10 ہزار یورو چل رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ جن کے پاس 8 سے 10 ہزار یورو ہے، وہ پاکستان میں ایک شاندار گروسر شاپ یا کوئی شاندار کاروبار چھوٹا شروع کر سکتے ہیں، جس سے ان کی شاندار قسم کی زندگی وہاں گزر سکتی ہے اور منتھلی انکم بہتر ہو سکتی ہے۔ صرف ترکی سے اٹلی یا یونان پہنچنے کے لیے 8 سے 10 ہزار یورو دیا جاتا ہے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ موت کے پیسے دے رہے ہیں یا یہ کہیں یورپ میں پہنچنے کے پیسے دے رہے ہیں۔ تو رانا ندیم جو یعنی بوسنا میں گروسر شاپ کا کاروبار کرتا تھا، گزشتہ 4 سال سے انسانی سمگلر تھا اور انسانی سمگلر کی ان گیمز میں انوالو ہے۔ اور میں بتاؤں کہ اس حادثے کے بعد انسانی سمگلر آلموسٹ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی سمز بند کر دی تھی، لوگوں سے رابطے بند کر دیے تھے، لیکن اب پھر معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ منظر عام پر آ رہے ہیں اور گیم پھر دوبارہ آن ہو گئی ہے۔ یعنی یہ لوگ پھر دوبارہ سے بکنگ شروع کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اٹلی یا یونان کے لیے 8 سے 10 ہزار یورو دیں
اور ہم انہیں گارنٹی کے ساتھ وہاں پہنچائیں گے۔ اور بہت سارے افراد اس طرح اب تحقیقات کا دائرہ تھوڑا سا ترکش گورنمنٹ بھی وسیع کر رہی ہے۔ میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو یہاں پر تحقیقات ہو رہی ہیں وہ انسانی سمگلرز کو ڈھونڈنے پر وہ بڑی جامع منصوبہ بندی کے ساتھ اب انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ان تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا اور ان تک رسائی ہوتی، رانا ندیم نے، کیونکہ 7 افراد اس کی وجہ سے میلان حادثے میں جاں بحق ہوئے جو اس کے توسط سے، اس کے ذریعے وہ اٹلی پہنچنا چاہ رہے تھے۔ یعنی ان کا دیکھیں نیٹ ورک بڑا ان کا سٹرونگ ہے۔ یہ میں فوٹیج بھی دکھا رہا ہوں، اس کے مختلف دوست بھی ہیں ساتھ، یہ بھی انوالو ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیٹ ورک اتنا سٹرونگ ہے کہ ایک گیم جو ایک شپ بھیجنے کے لیے مختلف لوگ، کوئی 10 بک کر رہا ہے، کوئی 7 بک کر رہا ہے افراد، تو یہ نیٹ ورکنگ کس طرح چل رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ رانا ندیم کی ایک اور واردات آپ کو بتاؤں کہ یہ اس تحقیقات شروع ہونے کے بعد یہ یہاں سے تقریباً 5 کروڑ پاکستانی، یعنی 1.5 لاکھ سے زائد یورو اس نے لوگوں سے اکٹھے کیے، 15-20 لوگوں سے، یونان اور اٹلی بھیجنے کے لیے، یورپ بھیجنے کے لیے۔ جب اس نے تقریباً پاکستانی 5 کروڑ روپے جمع کر لیے تو یہاں سے یہ اپنی فیملی کے ساتھ سیالکوٹ فرار ہو گیا، پاکستان فرار ہو گیا۔ اب اس وقت جو ہے وہ جو اس کی دکان تھی وہاں پر لوگوں نے شور شرابہ کیا، وہاں پر پولیس آئی، پولیس نے وہ دکان سیل کر دی اور مزید تحقیقات کر رہی ہے پولیس کہ یہاں پر یہ کیوں گروسر شاپ چھوڑ کے بھاگا اور لوگوں کے جو پیسے تھے وہ کس مد میں تھے۔ لوگ ظاہر ہے لوگوں کے پیسے کس مد میں تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے پیسے ڈنکی لگانے کی مد میں تھے، یعنی یورپ رسائی، انلیگل طریقے سے رسائی کے لیے 8 سے 10 ہزار یورو پر ہیڈ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ عرصہ دراز سے اس کاروبار میں ملوث تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اب یہ اس کے پاس 1.5 لاکھ یورو تقریباً جمع ہو گیا لوگوں کا، اور اب آگے رسکی کام ہے، آگے اب سختیاں ہیں اور پہنچنا مشکل ہے، بدنامی اور پیسے واپس کرنے کا ڈر ہے، تو یہ یہاں سے، اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے، تو اس نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی ہے۔ اب اس وقت یہ 1.5 لاکھ یورو لے کے پاکستان پہنچ چکا ہے، اپنی فیملی اس نے بھرپور عید منائی ہے سیالکوٹ میں، سیالکوٹ سے یہ بلانگ کرتا ہے۔ میں آپ کی اس فوٹیج اپنے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، اس کو دیکھیں۔ یہ انسانی سمگلر ہے، یہ 7 افراد کی جان اس کے دامن پر اس کا خون ہے، اور پتہ نہیں اور کتنے افراد یہ انسانی سمگلنگ کے ذریعے، جو اب تک 25,000 سے زائد افراد اس خونی سفر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان میں پتہ نہیں اور کتنے افراد تھے جو اس کے توسط سے اس سفر پر گامزن ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ شخص پاکستان یہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ جا چکا ہے، اور ساتھ اپنے 1.5 لاکھ یورو، 5 کروڑ پاکستانی یہ لے کے جا چکا ہے، وہاں خوشحال زندگی گزارے گا۔ یہاں پر یہ لوگ فیس کر رہے ہیں، جو مالک ہے اس کا انٹرویو بھی میں نے کیا ہے، وہ بھی میں اب یہ فوٹیج میں چلا رہا ہوں، یعنی ترکش مالک تھا اس شاپ کا جو سیل کر گئی ہے پولیس، وہ اپنی جگہ پریشان ہے کہ 4 سال سے یہ بندہ کام کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ گروسر سٹور ہے اور اندر کیا چل رہا ہے۔ تو یہ میں نے اس کے انٹرویو کیا ہے، اس کے مالک کا شاپ کے، وہ پریشان ہے کہ پولیس سیل کر گئی ہے اور پتہ نہیں اب کب یہ اس کی جان چھوٹے گی اس کیس سے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر ادھر ادھر کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ یہاں پر درجنوں افراد آتے ہیں اور آ کے دعائی ڈالتے ہیں کہ ہمارے وہ پیسے لے گیا۔ جب انہیں شاپ بند ملتی ہے، اس کا فون بند ملتا ہے، وہ رپلائی نہیں کرتا، تو لوگوں نے یہاں پر ایک میس کریٹ کیا ہوا ہے اور وہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اور وہ یقیناً سیالکوٹ تک بھی پہنچیں گے اپنے پیسے کے لیے۔ درجنوں افراد ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ کر کے، یعنی ایک تو ایلیگل کام انسانی سمگلنگ، اس میں بھی فراڈ کہ پیسے اکٹھے کر کے پاکستان نکل گیا فیملی کے ساتھ۔ اب یہ آج کی بڑی خبر ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ اور بھی ایکسپوز ہوں گے۔ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں، اور میلان حادثے کے بعد بہت زیادہ یہاں پر خفیہ رپورٹس جنریٹ کی جا رہی ہیں۔ اب یہ آج کی بڑی خبر تھی۔ اس کا نام رانا ندیم ہے، سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہے، یہاں یعنی بوسنا میں اس کا گروسر سٹور تھا، یہاں سے یہ بھاگ چکا ہے، پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اب آتے ہیں 20 دن رہ گئے صدارتی انتخابات میں۔ صدارتی انتخابات میں جو شروع میں سروے ہوئے آج سے 1 مہینہ پہلے، اس میں بڑی عجیب نیک ٹو نیک مقابلہ دکھائی دے رہا تھا، اور 2-3-4% کا فرق تھا
پبلک سروے. اب میں آپ کو بتاؤں پبلک سروے ترکی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہاں پر پبلک سروے کی بنیاد پر رائے عامہ جو وہ ہموار ہوتی ہے اور پبلک کا ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ کس طرف پبلک کا ٹرینڈ ہے. لیکن پچھلے 30-40 دن میں طیب اردوان نے جتنے بھی منصوبوں کا افتتاح کیا ہے، مختلف صوبوں میں انہوں نے بڑے بڑے ہاسپٹلس کا افتتاح کیا ہے، میٹرو سب ویز کا افتتاح کیا، ٹرام کا افتتاح کیا، نئے روٹس کا افتتاح کیا، بریجز کا افتتاح کیا. سب سے بڑا منصوبہ جو ہے ترکیہ کا جو بحری بیڑا ہے جو TGG انادولو کے نام سے، اس کو اس وقت بھی وہ M&ONO میں پبلک کے لیے اس کے زیارت کے لیے کھولا ہوا ہے 3 دن کے لیے. عید پر بہت بڑا رش تھا اس پر، یعنی بحری بیڑے میں جو اتنی بڑی جدت اور اس میں ڈرون اور اس میں ہیلی کاپٹرز اور اس میں ہر وہ جنگی آلات اس پر نصب ہیں جو ایک جدید بحری بیڑے پہ ہوتے ہیں، اور وہ سمندر میں اپنی حدود کی حفاظت کے لیے اب گامزن ہوگا. اس وقت M&ONO پر کھڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، میں بھی خود بھی گیا ہوں اور دیکھا ہے میں نے. تو اس ساری صورتحال کے بعد کل جو تازہ سروے ہوا صدارتی انتخابات کا، اس میں ہوش ربا ٹرن ہوا ہے پبلک سروے میں. یعنی کل کے سروے میں طیب اردوان جو ہے وہ گئے ہیں 54% پر، یعنی 54% کے مارجن پر سروے میں، اور کیمال کلچدار-اولو جو ہیں وہ آئے ہیں 42.3 پر، اور یہ بہت بڑا مارجن آ گیا ہے. اور 12 کا مارجن ہے، جس میں اگر ہم دیکھیں محرم انجے جو ہے، جس کو کہا جاتا تھا کہ اگر وہ بیٹھ جائے تو کیمال کلچدار-اولو جو ہیں وہ اس کی پوزیشن مستحکم ہو سکتی ہے. تو اس سروے کے مطابق محرم انجے جو ہے اس کو 3.1% اس کو ووٹ ملے ہیں. اگر وہ شامل بھی کر لیے جائیں تو یہ 45% سے نیچے ہے، جبکہ رجب طیب اردوان 54% پر اس وقت سر فہرست ہے، جو کہ آنے والے 20 دن میں مزید اس میں اضافے کے امکانات ہیں، کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ترقی اور جو خوشحالی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ آج سے 25 سال پہلے جاتے ہیں تو ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا. یعنی ایسا جو بیمار ہے، مرد بیمار کا خطاب دیا گیا تھا ترکی کو. اور 25 سال میں ترکی جو ہے وہ ایک سپر پاور بن کے ابھرا ہے اس خطے میں. یورپ میں کمپیٹیٹیولی بہت زیادہ کمپیریٹیولی اس نے ترقی کی ہے، نہ صرف دفاع میں بلکہ انڈسٹری میں بھی بہت بڑی ترقی کی ہے. اور عالمی سازشیں جو ہیں وہ اردوان کے خلاف اس لیے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر مسلمان کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی سطح پر ایک مسلمان لیڈر کے طور پر سامنے ہے. کسی بھی امریکہ، یورپین یا UK یا کسی بھی مغرب کی جو حکمران جماعتیں ہیں یا حکمران پارٹیاں ہیں، ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاگتے اور وہ نہیں چاہتے کہ اردوان واپس آئیں، اقتدار ان کو دوبارہ ملے. لیکن پبلک سروے بتا رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد استنبول اور ترکی سے مزید خبروں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت شکریہ.